در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات محترم، اس اللہ وحدہ لا شریک دا لکھوں خاص شکر ہے جس نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو امتی بنایا، تو سانو بھی نبی پاک دا امتی ہون دا صحیح حق ادا کرن دی رب توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ امتی دا کم کیے اللہ دے رسول دے احکام دی فرما برداری کرنا، ہر جو کام بھی اللہ نے منع کیتا ہے وہ دل تو رک جانا، اطاعت رسول کر کے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم مننا یہ امتی دا فریضہ ہے، کیونکہ یہ وچ فائدہ آ جا کے پھر بھی امتی نو ہی ہے۔ اگر نبی پاک دا امتی اللہ رسول دے احکام مننے گا، فائدہ انہوں دنیا بچ بھی ہوئے گا، دنیا بچ بھی عزت ملے گی، دنیا بچ بھی شہرت ملے گی، دنیا بچ بھی مقام ملے گا، قبر بچ بھی عزت و شان بنے گی، اور حشر بچ بھی کامیابی ملے گی، اور دوزخ تو بچ جان کے کہ جیڑا اللہ حکم اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام دی نافرمانی کرے گا انہوں دنیا وچ بھی ذلت، قبر وچ بھی ذلت تے حشر وچ بھی ذلت، آخر مقام پھر جہنم ملے گا۔ تو اللہ پاک سانو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور سانو امتی ہون دے ناطے دے اعتبار دے نال تمام حلال حرام حقوق اللہ حقوق العباد نو سمجھن دی اور عمل کر دی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں اسی آئے ہی اس سے واسطے ہیں، اسی اپنی مرضی دی زندگی گزارن واسطے نہیں آئے، اسی اللہ تعالیٰ دے رسول دے اور رسول اللہ دے احکام من کے او دے مطابق زندگی نو ڈھالن واسطے آئے ہیں۔ ان دے وچ ہی ساری کامیابی دا راز ہے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ مومنوں مسلمانوں، تواڈے سامنے قرآن کریم دی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، شاید پچھلے جمعے میں یہی آیت پڑھی سی، اور پھر بھی یہ کیونکہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، انہاں دی اہل بیت دی شان دے وچ یہ آیت مبارکہ پھر بھی آتی ہے پڑھی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اہل بیت نال محبت ہوئے تو پھر یاد رکھو دین دی ہر گل دے نال محبت ہوتی ہے۔ اگر اہل بیت نال محبت ہوئے، رسول اللہ دے نال محبت ہوتی ہے، اہل بیت نال محبت ہوئے، رسول اللہ ساڑھے نال محبت کرن گے، اگر اہل بیت نال محبت ہوئے تو اللہ بھی ساڑھے نال محبت کرے گا، اللہ پاک بھی سانو پسند کرے گا، کہ جدو اللہ سانو پسند کرے گا ساڑھے وچوں شرک ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، حرام ختم ہو جائے گا، نمک حرامی ختم ہو جائے گی، چوری ڈاکہ رشوت ختم ہو جائے گی، سود ختم ہو جائے گا۔ جنہوں اللہ نال محبت ہوئے، اللہ ہوگے نال محبت کرے، ہر گناہ تو وہ بندہ بچ جاتا ہے۔
تو لہذا اللہ پاک سانو سب نو رائے راستے چل کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم دی آیت مبارکہ پھر سن لو، تھوڑا ترجمہ ہوگی، تشریح بھی بتا تھوڑی جی کرنی ہے۔ تو قرآن کریم دے اندر اللہ پاک فرماندا قل لا اسالکم، میں تھوڑے کولوں محبوبہ تو انہاں نوں کہہ دے، اے میرے نبی تسی فرما دیو اپنے امتیاں نوں، لا اسالکم، میں تھوڑے کول کوئی شے منگدا نہیں، کسی چیز کا سوال کردہ نہیں، میں جیڑی چیز منگنی ہے اللہ کو منگنی، تو لہذا میں تھوڑے کو کوئی شے نہیں منگدا۔ دنیا دے اندر کسی دولت دی، کسی مال دی، کسی چیز دی مینوں ضرورت نہیں کہ میں تھوڑے کو منگا، لیکن اللہ دے حکم دے مطابق ایک چیز او منگنا ہاں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جڑے میرے قریبی نے انہاں نال تساں محبت کرنی۔ پتہ لگا نبی پاک دے جتنے بھی قریبی نے انہاں نال محبت کران گے ساڈا ضرور کم بڑھ جائے گا، ساڑی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس واسطے کملی والے دی پوری آل نال اصحاب نال محبت کرنا ساڈا حق بنتا ہے۔ تو اس واسطے کملی والے نے فرمایا جن نے حسین نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جن نے میرے نال محبت کیتی انہیں اللہ نال محبت کیتی۔ تو پتہ کر لگا حسین نال محبت کرن دا، اسی طرح صحابہ کرام دے نال محبت کریے، تو نبی پاک نے فرمایا انہیں میرے نال محبت کیتی، جن نے صحابہ دے نال بغض کیتا انہیں میرے نال بغض کیتا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت نال صحابہ کرام نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ احمد نہیں ہو یا زمانہ حسین دا، احمد نہیں ہو یا زمانہ حسین دا، احمد نہیں ہو یا زمانہ حسین دا، بڑیاں شان والا ہے نانا حسین دا، بڑیاں شان والا ہے نانا حسین دا، بڑیاں شان والا ہے نانا حسین دا۔ امام حسین دی بھی بڑی محبت ہے، سانو ہونی چاہیے، اس محبت نال ساڈا کام بنے گا۔ لیکن تھوڑی جی فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک دی بیٹی، کملی والے دی بیٹی فاطمہ، انہاں دی بھی فضیلت سن لو کہ نبی پاک نے انہاں دی بھی فضیلت بڑی بیان فرمائی ہے، انہاں نو شان تے عظمت دیتی ہے تے اللہ نے دیتی ہے، کملی والے نے بیان فرمائی ہے۔ تو سب تو پہلے چیز حدیث پاک حضرت فاطمہ الزہرا دے بارے میں چھے، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا۔ پتہ لگا اندے وچ دس دیتا کہ دنیا دے اندر یاد رکھو بیٹیاں دی باپ دی نظر وچ بڑی قدر ہوتی، کملی والے دی اپنی بیٹی دی قدر کر کے دسی اور دنیا والیاں نو دس دیتا لوگو
جویں میں اپنی بیٹی نال پیار کرنا ایویں تسی بھی اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کرو۔ پیار کرنا، بیٹیاں نال پیار کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ یہ نہ سمجھنا بیٹیاں نال پیار نہیں کرنا چاہیے، بیٹیاں نال پیار کرو، جنہ پیار کرو گے اللہ اور راضی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی، 2 بیٹیاں دی پرورش کر کے انہوں نے فرض نو نبھایا، اللہ پاک اس بندے دا مقام جنت وچ بنا دے گا صرف بیٹیاں دی وجہ تو۔ پتہ لگا بیٹیاں دی پرورش کرنا بھی جنت دا ذریعہ ہے، جنت ملنی ہے اس ذریعے دے نال۔ تو اس بات سے دعا کرو بیٹیاں نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن نبی پاک نے مزید کی فرمایا، فرمایا فاطمہ تو بنت محمد، فاطمہ بیٹی میں محمد دی بیٹی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس نے من ابغضہا، جن نے میری بیٹی نو مبغوض کیتا، جن نے میری بیٹی نو غصے وچ کیتا، جن نے میری بیٹی دے نال دشمنی کیتی، ابغض منی، انہیں میرے نال دشمنی کیتی۔ فرمایا من ناداہا، جن نے میری بیٹی نو تکلیف دیتی، انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی۔ جیڑی چیز میری بیٹی نو تکلیف دیندی ہے میں محمد نو بھی تکلیف دیتی۔ یاد رکھ لینا اس گل نو کہ نبی پاک نے دس دیتا میری بیٹی دے نال عداوت نہ کریا جے، میری بیٹی نو دکھ نہ دیا جے، میری بیٹی نو تکلیف دے اذیت نہ دیا جے۔ جیڑا میری بیٹی نو اذیت دے گا ہوئے جے سمجھے میں محمد نو اذیت پہ دینا۔ تو اذیت کیویں ہوندی ہے؟ جیڑا امام حسین دا حسن دے خلاف چلے گا وہ فاطمہ نو اذیت دے گا، جیڑا فاطمہ دے خلاف چلے گا وہ محمد مصطفیٰ نو اذیت دے گا، جیڑا محمد مصطفیٰ نو اذیت دے گا وہ اللہ نو اذیت دے گا۔ آؤ قرآن کی ہم ایت ایک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ یہ قرآن دی آیت ہے، اللہ دا فرمان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے وے، تکلیف دے وے۔ کہ اللہ رسول نو تکلیف کی ہوندی ہے؟ اللہ دے رسول نو تکلیف دینی، اللہ نو اذیت پہنچتی، اللہ نو تکلیف پہنچتی، اللہ نو گل چنگی لگتی نہیں، لہذا وہ تکلیف ہے۔ اہل بیت نو تکلیف پہنچاؤ گے تا بھی کملی والے نو تکلیف پہنچے گی، تکلیف کملی والے نو پہنچاؤ گے، کیونکہ نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا من ابغضہا، جن نے میری بیٹی نال دشمنی کی تھی انہیں میرے نال دشمنی کی تھی، جن نے میری بیٹی نو تکلیف دیتی میں نو تکلیف دیتی۔ تے جڑا اللہ دے نبی رسول نو تکلیف دے وے تے اللہ نو تکلیف دے وے، اللہ دا قرآن آکھدا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نو تکلیف دینے والے وہ لوگ نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے میں انہاں اُتے لعنت کرنا۔ جڑا میرے رسول نو تکلیف دے وے میں اُتے لعنت کرنا۔ پتہ لگا کہ رسول نو تکلیف
آل والوں بھی ہوندی ہے، اصحاب والوں بھی ہوندی ہے، تے جے آل والوں بھی تکلیف ہوے اصحاب والوں بھی تکلیف ہوے پھر وہ تکلیف اللہ نو آندی ہے۔ اللہ فرماتا میں انہاں تے خود لعنت کرنا، لعنہم اللہ، میں انہاں تے لعنت کرنا فی الدنیا، دنیا وچ بھی، والآخرہ، آخرت وچ بھی۔ پتہ لگا جیڑا اللہ رسول نو تکلیف دے، اہل بیت نو تکلیف دے، صحابہ نو تکلیف دے، اللہ تعالیٰ انہاں اتے لعنت کردا ہے، دنیا وچ بھی وہ اللہ دی رحمت تو محروم ہو جاندے نے، آخرت وچ بھی انہاں تو رحمت تو محروم ہو جاندے نے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتا ہے میں انہاں واسطے عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھیا ہویا جڑا میرے رسول نو تکلیف دے۔ تو دعا کرو اہل بیت نال محبت کریے، صحابہ کرام نال بھی محبت کریے، پھر اپنے نمازاں، روزے، حج، زکات، فرائض ادا کریے، حلال حرام نو جانیے، تو پھر ضرور ساڑے اتے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوے گی اور اللہ دی لعنت تو اسی بچ جاواں گے۔ لہذا نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ اے ہن میں دوسری حدیث پڑھا فاطمہ تو زہرا دے بارے وچ۔ فاطمہ جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار، لو جی نبی دی بیٹی، کملی والے دی بیٹی فاطمہ، نبی پاک نے فرمایا جنت دیاں ساریاں عورتاں، اہل الجنہ، نساء اہل الجنہ، اہل جنت دیاں جتنیاں بھی عورتاں نے ساریاں دیاں سردار۔ کون بھائی؟ فاطمہ الزہرا نبی پاک دی بیٹی۔ یہ ساریاں عورتاں جنت دیاں نے سردار نے۔ اندازہ لگا لو تو انہاں وچ کون کون نے؟ آدم علیہ السلام دی پہلی مومنت مسلمانوں جیڑی ساڑی مومنہ دی ماں حضرت حوا علیہ السلام، پہلی عورت اسلام دے وچ، دنیا دے اندر پہلی عورت جنہاں نام حوا علیہ السلام ہے، جیڑی ساری انسانیت دی ماں ہے، پورے بشر انسانی دی ماں ہے، سارے انسانہ دی ماں ہے، جنہاں نام حوا علیہ السلام ہے، وہ بھی جنت وچ وہ بھی ہون گی۔ حالانکہ پہلے جنت وچ پیر وہ نہیں رکھیا سی، وہ بھی اتھے ہی ہون گیاں۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، جو حضرت کملی والے جنہاں نو اپنا دادا بھی آکھدے سن، فرمایا انہاں دیاں بیویاں ہاجرہ خاتون، سارہ خاتون، وہ بھی تے اتھے ہی ہون گیاں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، انہاں دیاں ماں اور انہاں دیاں بیویاں وہ بھی تے اتھے ہی ہون دیاں۔ اور پھر حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، وہ بھی تے اتھے ہی ہون گیاں۔ تو فرمایا ساریاں عورتاں انہاں دیاں سرداریاں اپنے اپنے علاقے وچ ہون گیاں، اپنے اپنے جہان دے اندر، اپنے اپنے علاقے دے اندر، اپنی اپنی برادریاں امتاں دے اندر انہاں دیاں بھی سرداریاں اپنی اپنیاں ہون گیاں، لیکن ساریاں دی سرداریاں دے اتے سردار فاطمہ الزہرا ہون، ساریاں دی سردار فاطمہ الزہرا ہون گیاں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ کیا تو پسند کرنی ہے تو سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار بن جائے؟ تو آپ نے فرمایا، فاطمہ الزہرا نے فرمایا ابا جی صحیح ہے، ٹھیک ہے،
لیکن این مریم، پھر مریم کدھر گئی؟ یعنی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں سے اللہ دے پیغمبر دی ماں آئی، انہوں کا بھی مقام بڑا ہے جنہ دی اللہ نے بغیر شادی تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اللہ نے بڑا مقام دیتا، بڑی شان دیتی، بڑی عزت عظمت مقام دیتا۔ تو فاطمہ الزہرا نے پوچھا ابا جی این مریم، پھر مریم کہاں ہے؟ مریم علیہ السلام کا بڑا مقام نہیں؟ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، مریم سیدہ ہے لیکن اپنے زمانے، اپنے جہان، اپنے زمانے دیاں جڑیاں عورتاں نے انہاں دی سردار مریم علیہ السلام، وہ اپنے زمانے دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ اے میری بیٹی تو سارے جہاناں دے، سارے جہان دیاں عورتاں دی تو سردار ہے۔ تو اس واسطے نبی پاک نے فرما دیتا فاطمہ، فاطمہ میرے جگر دا ہے ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر دا ہے ٹکڑا، پاک نبی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، پاک نبی فرماوے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، پاک نبی فرماوے جو کوئی دکھ اس نو دے، جو کوئی دکھ اس نو دے او مینوں بھی ستاوے۔ ایک اور حدیث سے نبی پاک نے فرمایا میری فاطمہ انسانی حور، یعنی کہ انہاں مقام ملیا فاطمہ الزہرا نو، فرمایا ہے حور پر انسانی حور ہے۔ حوراں جنت وچ بھی ہون گیاں، وہ نورانی حور ہونا، یعنی جنت وچ بمثل عورتاں ہون دیاں عورتاں نہ انہاں دا حور ہے، بڑیاں یا وہ نور تو نے، جویں فرشتے نوری نے اس طرح حوراں بھی نوری نے۔ جنت دے وچ اللہ نے وہ مومنہ واسطے ہی رکھی ہیں، وہ حوراں اللہ نے جنت وچ مومنہ واسطے رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے، پر انسانی حور ہے، نورانی حور نہیں، انسانی حور ہے۔ انہوں اللہ نے ایسا مقام دیتا ہے۔ تو پھر ایسی حور ہے کہ میری فاطمہ دی نماز قضا نہیں۔ ادھر تھوڑا جب میں در پردہ کر کے گل کرن لگا، عام عورتاں وچ جو نقص پیدا ہوندے نے وہ فاطمہ وچ پیدا نہیں ہوندے۔ اس واسطے عام عورتاں دی نماز چھٹ جاندی ہے، لیکن فاطمہ وچ وہ نقص نہیں، فاطمہ دی نماز قضا نہیں ہوندی۔ اس واسطے فاطمہ میری حور انسانی، فاطمہ میری حور انسانی، پاک نبی فرماوے فاطمہ میری حور انسانی، پاک نبی فرماوے فاطمہ میری حور انسانی، پاک نبی فرماوے قضا نماز نہ اس دی ہووے، جنت دی سردار صداوے قضا نماز نہ اس دی ہووے،
قضا نماز نہ اس دی ہوگے جنت دی سردار صداوے. یہ بھی فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا دی ہے. ایک مرتبہ حضرت علی آئے، پتہ تے ہے دونوں حضرت فاطمہ الزہرا دا نکاح حضرت علی نال سی تے حضرت علی دے صاحبزادے حسن تے حسین سن. اہل بیت جنہوں بھی صدایا کیا جاندہ ہے، اہل بیت ازواج مطہرات نو بھی کیا جاندہ ہے. حضرت علی آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک گل پوچھنی. کی پوچھنی؟ یا رسول اللہ میں پوچھنا ہے توانوں ایک میں ہاں ایک فاطمہ ہے. فاطمہ تہاڈی بیٹی ہے، میں علی تہاڈا امتی بھی ہاں چچا زاد بھائی بھی ہاں، لیکن زیادہ میرا حق میں صحابی ہاں تہاڈا امتی ہاں، تو پھر تہاڈا میں داماد بھی ہاں. میں پوچھنا ہے چاہنا یا رسول اللہ تہانوں فاطمہ پیاری ہے یا میں پیارا؟ ابھی گل سنی جی کہ میرے خیال سنتے پہ ہو جاگتے ہو کوئی نہ سمجھتے پہ گل. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ تہاڈی فاطمہ بیٹی میری بیوی ہے، او تھانوں زیادہ پیاری ہے یا میں علی زیادہ پیارا؟ تو نبی پاک نے بڑا سونا مسئلہ حل کیا، بڑا پیار دے اندر آپ نے فرمایا اے علی محبت وچ آ کے فاطمہ تیرے نالوں مینوں پیاری، تیرے نال مینوں محبوب ہے، لیکن عزت دے اعتبار دے نال فاطمہ نالوں ود کے میں تیری عزت کرنا. تو میں مسئلے حل کرنا. علی نو ناراض نہیں نہ کیتا. علی دے دل وچ کوئی ایسی گل پیدا ہون بھی نہ دیتی. کملی والے نے دس دیتا فاطمہ میری بیٹی ہے، تیرے نال مینوں پیاری محبوب ہے، لیکن فاطمہ نالوں ود کے میں تیری عزت کرنا. میریاں نظراں وچ تیری عزت اوندے نالوں میری نظر وچ زیادہ ہے. عزت وچ تو زیادہ ہے، پیار وچ او زیادہ ہے. تو پتہ لگا اے گھرانہ بڑی شان والا ہے. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، علی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، علی کا گھرانہ بڑی شان والا. کیونکہ نسبت ہو گئی سی نا، نسبت اس گھرانے دی نبی پاک نال ہو گئی. نبی پاک دے صدقے علی بھی فضیلت والا بن گیا، نبی پاک دے صدقے فاطمہ بھی فضیلت والی بن گئی، نبی پاک دے صدقے حسین بھی فضیلت والا بن گیا، نبی پاک دے صدقے حسن بھی فضیلت والا بن گیا، نبی پاک دے صدقے ابو بکر بھی فضیلت والا بن گیا. ساری کائنات دے اندر یعنی ابو بکر بھی شان اس واسطے پائی کہ ان کی نسبت محمد مصطفیٰ نال ہو گئی. عمر نے اس واسطے شان پائی تے کملی والے دے نال جڑ گئے. عثمان نے نسبت پان دے نال اعلی مقام حضرت عثمان غنی نے بھی حاصل کر لیا، کیونکہ عثمان غنی نبی پاک نے فرمایا عثمان غنی وہ شیر دے جدے
جدا حیا اللہ دے فرشتے بھی کرتے رہے، عثمان غنی دا حیا اللہ دے فرشتے آسمانہ اتے رہنے والے اگے پیچھے فرشتے بھی عثمان غنی دا حیا کرتے رہے۔ کیوں یہ حیا کی؟ تاکہ نبی پاک دی نسبت دے نال پایا تے جی علی نو گھرانہ ملیا امام کملی والے دے نال نسبت رڑ گئی تو اس نسبت دے نال علی بھی شان پڑ لئی۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، سارے اپنی زبان پہ لفظ لائے ہو، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، علی کا گھرانہ بڑی شان والا، علی کا گھرانہ بڑی شان والا، ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، ہے یہ آستانہ بڑی شان۔ نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی سارے ستاریاں دی مثل نے، انہاں وچوں جنہاں دی بھی تُسی اقتدا کرو گے، جیڑے دی بھی پیروی کرو گے، جدے بھی نقش قدم تے چلو گے، جدے بھی پیروی کرو گے، جدی بھی اقتدا کرو گے، تانوں ہدایت مل جائے گی۔ سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ شانت بہت نے، ایک اور سن لو، قیامت دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کا میدان ہوئے گا، ایک اعلان ہوئے گا، کرنے والا اعلان، منادی کرنے والا اعلان کرے گا تو رب کروائے گا۔ کی اعلان ہوئے گا؟ لوگوں سروں کو جھکا لو، نیچی نظریں کر لو، سروں کو جھکا لو، نیچی نظریں کر لو، سروں کو جھکا لو، نیچی نظریں کر لو، یہ حشر کا دن ہوگا، یہ اعلان ہوگا، حشر کا دن ہوگا اور یہ اعلان ہوگا، محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی کا میدان حشر میں، محمد کی بیٹی کا میدان حشر میں گزر ہوگا، گزر ہوگا۔ اعلان ہوئے گا، نظرہ نیلیاں لوگوں کر لو، تے سرہ نو بھی جھکا لو، میرے محمد دی بیٹی آ رہی۔ جدوں میدان حشر وچ گزرن دیاں 70,000 حوراں دے وچ وہ موجود ہون گی، 70,000 حوراں دا مجمع ہوئے گا، جھرمٹ ہوئے گا، وچ فاطمہ الزہرا ہون گیاں اور میدان حشر وچوں گزرن گیاں۔ حالانکہ اس دن کسی دا کوئی عید پردہ نہیں ہوئے گا، لیکن فاطمہ الزہرا کا پھر بھی مقام کیسا ہے کہ
پل صراط تو گزرن واسطے آ رہی نہیں، ذرا دوسرے اہل حشر اپنی نظراں بھی نیویاں کر لو تے سر بھی جھکا لو۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا دا شان، یہ ہے فاطمہ الزہرا دا مقام۔ اللہ نے انہوں نے مقام دیتا، اللہ نے انہوں نے شان دیتا۔ اللہ پاک سانو سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک میں گل ہو بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرنا۔ فاطمہ الزہرا وہ نے نبی دی بیٹی نے، علی دی بیوی نے۔ ایک دن حسن تے حسین کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، تو سبق حاصل کرنا چاہیے سانوں بھی، کیونکہ بیماریاں پریشانیاں نبیاں نو بھی آئیاں نے، انہوں نے بھی پریشانیاں آئیاں نے، لیکن وہ کی ہوتی ہے؟ وہ ایک آزمائش ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اسی سارے نو آزماواں گے۔ پیغمبران نو بھی آزمایا جاتا ہے، نبیاں نو بھی آزمایا جاتا ہے، اور امتیاں نو بھی آزمایا جاتا ہے، پر جنہ کوئی بڑا ہوئے ان کی آزمائش بھی وڈی ہوتی ہے، جنہ کوئی چھوٹا ہوئے آزمائش بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ حسن تے حسین دونوں بیمار ہو گئے، فاطمہ الزہرا نے منت منی، یا اللہ حسن تے حسین ٹھیک ہو جان تے میں اللہ دے راہ تے کوئی چیز دیواں، اللہ دے راہ تے کوئی چیز دیواں گی، نالے 3 روزے رکھاں۔ 3 روزے اسی کی آنے اسی جی پھلانے دربار تے جا کے کپڑا چاڑا۔ یہ کپڑے چاڑن والا کوئی رواج اچھا نہیں، کوئی عید دی منت منیا کرو جن دے نال اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یا نماز دی پابندی کرو، 5 وقت دی نماز پڑھو، پھر اگر منت مننی ہے پھر نفل پڑھو۔ میں 50 نفل پڑھا دا، میں 40 نفل پڑھا گا، میں 20 نفل پڑھا دا، میری بیماری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ یا میں روزے رکھاں گا، یا پھر طاقت ہوئے تو حج دی تسی منت من سکتے ہو، صدقہ خیرات دی منت من سکتے ہو۔ الٹیاں پلٹیاں مہربانی کریا کرو، منتا نہ منیا کرو۔ گھڑولی چاڑن والیاں تے کپڑے چاڑن والیاں تے پچھاڑ چاڑن والیاں، یہ منتا چھڑ دیو۔ یا اس بزرگ نو آکھو تھانوں پڑھ کے جدے بزرگ نو جدے واسطے دعا کرنی، یہ بھی یاد رکھے بزرگاں نو، یہ نہ انہاں نو آکھیا کر تساں سانوں دینا ہے۔ آکھیدا ہے یا اللہ اس بزرگ دا صدقہ، یہ نیک ہے، اچھا ہے، میری مشکل آسان کر۔ اللہ دے نبیاں دا صدقہ، بزرگاں دا صدقہ، میری مشکل منگو اللہ کولو، لیکن انہاں بزرگاں دا صدقہ مانگ لو۔ یا اللہ نیک بندے دے صدقے میری مشکل آسان کر دے۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں 3 روزے رکھاں، میں 3 روزے رکھاں۔ پہلا روزہ رکھیا، شام نو کھانا تیار کیتا تے بوئے تے مسکین آ گیا، دروازہ کھٹکیا، اے نبی دی بیٹی، اے علی دی بیوی، اے اہل بیت دے گھران والیو، گھر والیو، میں مسکین ہاں، مینوں کھانا دے دیو۔ وہ جڑا پکا سی، اتنا ہی پکا سی جڑا گھر موجود سی، وہ پھڑ کے انہاں نوں دے دیتا، آپ کھاتے ہی کوئی۔ ایویں پانی نال روزہ، کھجور نال روزہ کھول لیا۔ دوجا روزہ رکھیا، فاطمہ الزہرا نے، یعنی حسن حسین دی منت مننی سی میں روزے رکھاں گی۔ دوجا روزہ رکھیا تو پھر دوجے شام دا روزہ کھلن دا ٹائم ہویا، سوالی مڑ آ گیا، آج جو روح بدل کے آ گیا، کل اس نے مسکین آکھیا، آج اس نے آکھیا میں یتیم آ گیا، میں یتیم غریب آ گیا، میں نو کھانا دے دیو۔ آپ نے دوجے دن بھی جڑا کھانا اپنے آپ واسطے تیار کیتا سی وہ بھی دے دوجے دن بھی
تیسرے دن پھر دروازہ جڑے تیسرا روزہ رکھیا، روزہ کھلن دا ٹائم آیا، پھر وہ اسیر بن کے آ گیا، قیدی بن کے آ گیا کہ اے علی دے گھرانے والے مینو کھانا دے دیو، میں اسیر ہاں، میں قیدی ہاں۔ وہ بھی 3 دن ہی کھانا دے دیتا۔ تو اس وقت پتہ یہ لگ گیا جدو 3 دن نمبر 1 تے منت منی کے روزے رکھاں گی، نمبر 2 جیڑا کھانا پکایا وہ بھی دے دیتا، پھر شکوہ شکایت بھی نہیں کیتا، اللہ دے راہ تے دے دیتا۔ تو اس وقت اللہ دی قرآن دی آیت نازل ہو گئی۔ آیت کدے ہونی سی؟ اللہ دے نبی والا آیت ہونی سی۔ اے پتہ ادھروں لگنا سی کہ سلسلہ کیویں دا چلیا ہے۔ یعنی پہلے دن روزہ کھلن دا ٹائم آیا تے وہ بھی فرشتہ سی، وہ یتیم بن کے آ گیا، مسکین بن کے آ گیا۔ دوجے دن مڑ فرشتہ آ گیا، وہ انسانی شکل میں یتیم بن کے آ گیا۔ تیجے دن پھر فرشتہ آ گیا، وہ اسیر بن کے آ گیا۔ یعنی کہ اللہ نے دکھایا یہ آزمائش اللہ دی طرفوں آ گئی ہے۔ پتہ لگا مومنوں تے مسلمانوں اوے اسی تے رج رج کے کھانے ہاں، اسی مڑ بھی شکوے شکایت اللہ دی ذات تے کرنے ہاں۔ انہاں دے کھان دا روزہ کھولن دا ٹائم ہوئے تے ساڈے وچوں کوئی ہوندا تے فقیر نوں آندا چل چلا چل ہن تے روٹی پکی تو بھی آ چڑھیا ہے اتوں، یا لیکن انہاں شکوہ شکایت آ جی اللہ دے راہ وچ منگن والے آ جائیں، میرے اپنی جان دی پرواہ نہیں، میں رب دے نا تو وار دے گی، میں رب دے نا تو میں قربان، اے کھانا تے کھانا رہ گیا، میری جان بھی قربان۔ تو رب کائنات نے پیغام بھیجیا میرے محبوبہ، جبریل لے کے پیغام آیا، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ رب نے فرمایا جڑے اپنے نظران تے منتا پوریاں کر دینے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہ فاطمہ الزہرا دا ذکر ہے سورۃ الدہر وچ، یعنی کہ عام ایت مانا تا عام ایت کیتا جاتا ہے نا، لیکن یہ اتری ادو سی جدو فاطمہ الزہرا تے یہ ٹائم آیا سی، یہ امتحان آیا سی، جدو پہلے دن بھی روٹی فقیر نو دے دیتی، دوجے دن بھی فقیر نو دے دیتی، تیسرے دن بھی فقیر نو دے دیتی، تو نبی پاک نے فرمایا دسیا، جبریل نے آ کے دسیا، یا رسول اللہ اسی آزمایا ہے فاطمہ نو، فرشتے گل کے پہلے دن یتیم بن گیا، مسکین بن گیا، پھر یتیم بن گیا، پھر اسیر بن گیا۔ تو قرآن دا اللہ دا قرآن نظر ہو گیا، یطعمون الطعام، نبی دے صحابہ دی، نبی دے امتیاں دی اے صفت ہے، جدو کھانا آ جائے اللہ دے نا تو یتیم بھی ہون تے انہوں بھی دے دے دینے، مسکین بھی ہون تے انہوں بھی دے دے دینے، اسیر بھی انہوں دے دے دینے، رب نو راضی کر دے۔ تو دعا کرو اللہ پاک سانو بھی یہ توفیق دے وے، اللہ دے راہ تے دور دینا چاہیے، دتا یا ضائع نہیں دین جاندا، جڑا دتا ہوئے گا ایک دیو گے 10 ملن گے، لیکن انج نہیں تسی ایتھوں دینے نے تے 10 تواڈے گھر جاندے پے ہونے نے، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے دین دا۔ تسا فصل چکنی، فصل وچ برکتاں ود جانیاں، تسا کاروبار کرنی ہے، کاروبارے برکتاں ود جان گیاں، تسا مزدوری کرنی ہے، مزدوری وچ مزدوری مسلمانوں برکتاں ود جان گیاں، کھانے ود جان گے، دانے ود جان گے، پیسے ود جان گے، مزدوریاں ود جان گیاں، کاروبار ود جان گے، اس طرح برکتاں ہوندیاں نے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جڑا اللہ دے راہ وچ ایک دے گا اللہ فرماندا میں انہوں 10 ضرور دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سانو نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.